جب نمرود نشے میں آیا اور نمرود نے خدائی کے دعوے کیے تو اللہ نے کہا جانتا نہیں ہے ایک وکلانگ مچھر سے تیرا مرڈر کرا دوں گا. کیا بات ہے. وکلانگ مچھر سے اللہ نے مرڈر کرایا. کس کا؟ نمرود کا. یار ذرا بولو. نمرود کا. تیسرے پارے میں پوری بحث ہے جو حضرت ابراہیم سے کہا تھا میں خدا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا تھا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے پچھم میں چھپاتا ہے. کہنے لگا میں خدا ہوں میں بھی لوگوں کو مار. پہلے تو کہا حضرت ابراہیم نے کہا پوری بحث پورا مناظرہ ہے حضرت ابراہیم کا اور نمرود کا. کہا مجھے خدا مان ابراہیم کا نہیں. ایاک نعبد پہ چل رہا ہوں عبادت اسی کی کروں گا. ابھی مدد نہیں آئی ہے نا. عبادت کی بات اس کو پوچھوں گا اس کو عبادت کروں گا. مجھے کہا نہ اس کی. ابھی مدد نہیں آ رہی ہے اس کی. کس کی؟ کہا کس کی کرے گا ابراہیم؟ کہا جو مارتا اور جلاتا ہے اس کی کروں گا. تو کہا یہ کام میں بھی کر لوں گا میری کرے گا. پھر اس نے ایک آدمی کو مار دیا جس کو زندہ رہنا تھا اور جسے مرنا تھا. اس سے کہا جا ہم نے تجھے رہا کر دیا. کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. دیکھ میں مارتا بھی ہوں ابراہیم جلاتا بھی ہوں. تو حضرت ابراہیم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے. کیا بات ہے. واہ بھائی کیا بات. میرا رب پورب سے نکالتا تو پچھم سے نکال کے دکھا دے. اگر خدا ہے تو عبادت کی بات تو بعد میں کرنا. ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم ہڈی اٹک گئی ہے کسی میاں کے لال میں طاقت جو سورج کو ادھر سے نکال دے. بتائیں آپ مجھے. آج تک کوئی نہ نکال سکا. جلسہ میں آنے والوں پہلے اس رب کی عبادت کی اور ڈنکے کی چوٹ پہ کی اسی کی کریں گے. کی کیسی کی؟ ڈنکے کی چوٹ پہ کی اسی کی کریں گے. اسی کی کریں گے. اور جب عبادت کی ابراہیم نے دنیا کو ٹھوکر مار کے خدا کو خدا مانا. اب باری آئی مدد کی. اب باری آئی مدد کی. جب آتش نمرود کو بالکل صحیح طریقے سے دہکایا گیا جب ابراہیم کو ڈالا گیا تو کہا پھر ابراہیم تو نے عبادت کر لی نا اپنا حق تو نے ادا کر دیا اب اپنا حق ہم ادا کریں گے. زور سے بولو یار سبحان اللہ. اپنا حق تو نے ادا کیا اب اپنا حق ہم ادا کریں گے. ایسی مدد کی قرآن کہتا ہے جب ابراہیم آگ میں گئے تو اللہ نے کہہ دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. کیا ہو جا زور سے بولو کیا ہو جا. اچھا خالی ٹھنڈی نہیں کہا بردوں و سلاما. ٹھنڈی ہو ایسی ٹھنڈی سلامتی والی ٹھنڈی کیونکہ خالی ٹھنڈی بھی عذاب ہے. یہ جنوری میں پریشانی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے مجھے بتائیں. ہو رہی ہے. زیادہ ٹھنڈک بھی تو عذاب ہے تو اور زیادہ گرمی بھی عذاب ہے. تو ایسی ٹھنڈی نہ ہو جانا جس سے تکلیف ہو بلکہ ایسی ٹھنڈی ہو نا جس میں سلامتی ہو. بردوں و سلاما علی ابراہیم. برودت تو ہو تیرے اندر مگر برودت تکلیف والی نہ ہو سلامتی والی ہو. عزیز و لازمی دیکھو ایک بات بتاؤں میں آپ میرے جملے کڑوے رہتے ہیں لیکن حقیقت پہ مبنی رہتے ہیں. کتنے علماء کہتے ہیں کہ شادیوں کو نکاح کو آسان کرو. کہاں آسان. پھر بھی براتیں 300 200 250 ہی جا رہی ہیں جبکہ ہونا تو یہ چاہیے 8 10 11 لوگ چلے جائیں مسجد میں جا کے نکاح ہو جائے بات ختم ہو جائے. پورے معاشرے میں ہونا چاہیے. نہیں ہو پا رہے. کیوں؟ میت کے کھانے کم کرو. نہیں ہو پا رہے. 8 10 بھگونے اس دن بن کے اٹھ رہے ہیں جس دن کا انسان مر رہا ہے اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے. اس دن 8 بھگونے
ابھی کل کی ایک جگہ کی خبر ہے کہ میت کو دفنایا, جو بھگونے پکے تھے کم پڑ گئے, پھر دوبارہ پکایا کھانا, پھر بھی کھا کے گئے. مطلب یہ نہیں کہ نہیں جاتے کہ چلو بھائی چاول ختم ہو گئے تو یار کوئی شادی کا کھانا تھوڑی ہے کہ صاحب کھا کے جائیں گے, ولیمہ تھوڑی ہے یار, کوئی بات نہیں ختم ہو گیا چلو بھائی, نہ پھر پکوائے, پھر پکوا کے پھر کھا کے گئے. یہ حال ہے ہماری قوم کا, بتاؤ مجھے. لیکن ابھی 2-3 سال پہلے لاک ڈاؤن لگا تھا, 11 کی بات کر رہا ہوں, میں نے 4 لوگ بارات میں جاتے دیکھے, کل 2 لوگ بارات میں گئے, نہ گئے 2 لوگ, خالی موٹر سائیکل پہ جا کے بارات کو جا کر نکاح کر لائے. کیوں؟ ڈنڈا جب چلا اور جب دیکھا کہ راستے میں کھڑے ہیں نہیں جانے دیں گے, اور حجامت ہو رہی تھی صحیح طریقے سے جو نکل رہا تھا, بڑا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی تھی, حجامت ہو رہی تھی. حد یہ تھی کہ بارات آ گئی, 2 مرغے لایا لڑکی والا, 1 مرغہ بچ گیا, 1 ہی مرغے میں کام ہو گیا, یہاں تک ہوا تھا. کیوں بھائی؟ مگر جب ڈنڈا چلا تو ہم سب سیدھے ہو گئے, سب صحیح ہو گئے. تو کل ملا کر معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اس وقت قوم جو ہے ہماری اس دہلیز پر کھڑی ہے, اس دہلیز پر کھڑی ہے. ہمارے حالات یہ ہیں مسلمانوں, میں اب آپ کو کیا بتاؤں, میرے آخری جملے ہیں, وقت بہت زیادہ ہو گیا, افضل صاحب کی نعت سننا ہے اور بس دعا ہوگی, جلسہ ختم. میرے آخری جملے ہیں, حقیقت یہ ہے ہمارے سارے کام رسموں پہ ہو گئے, حقیقت کا ہمارا کوئی ناطہ ہی نہیں رہ گیا. بس یہ بات بتا کے میں آپ سے رخصت لوں گا. رسم ہے, دیکھو آدمی مر رہا ہے, بس رسم جلدی سے ہو جائے, تیجا دسماں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, لیکن سب رسمن ہے, رسم ہے تیجے کی. حقیقت میں جو تیجا تھا اس سے مطلب نہیں ہے. آپ کہو گے کیسے رسم ہے؟ تو رسم ایسے ہے کہ تیجے میں آنے والا, چنے پڑھنے والا, اور اکثر قرآن پڑھنے والے بھی, فجر انہوں نے نہیں پڑھی, عشاء انہوں نے نہیں پڑھی, تیجے میں جا رہے ہیں. تیرے پاس کیا, تو تیجے میں کیا کرنے جا رہا؟ بریانی کھانے نہیں جا رہا؟ تو نہیں, میری بات غلط ہو تو بتائیں, ہنسنے کی نہیں بات سمجھنے. بھائی عشاء تو نے نہیں پڑھی, فجر تو نے نہیں پڑھی, مجھے افسوس کی بات ہے کہ میں فاتحہ میں, بھائی مقصد یہی تو ہوتا دعا کریں گے, دعا کے ذریعے جو مرحوم ہے اس کی بخشش کرائیں گے. تو یہ تو بتا کہ تیرے حالات کیسے, تیرے اوپر تو خود لعنت اور نحوست برس رہی ہے. عشاء تو نے نہیں پڑھی, فجر تو نے نہیں پڑھی, کس لیے جا رہا ہے مجھے بتا؟ دکھانے کے لیے. رسم ہے تیجے میں اتنے لوگ آئے, رسم ہے. مجھے بتائیں آپ, جنازے میں شریک ہوتے ہیں 500 لوگ, نماز پڑھنے ہیں 200 لوگ, 300. تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہ نہیں استنجا نہیں تو تم آئے کیا کرنے کے لیے تھے؟ جب تم نماز نہیں پڑھ سکتے تو مرنے والے کے لیے آتے تو نماز پڑھتے, تم تو زندوں کے لیے آئے دکھانے کے لیے. کہ ہمیں دیکھ لے فلاں صاحب بھی آئے تھے. مردہ کے لیے تو فائدہ جب ہوتا ہے نا جب جنازہ پڑھ لو اس کا. جی آپ میری بات غلط تو نہیں ہے نا میرے بھائیوں؟ مردہ تمہاری, تم کار سے آئے ہو, تم بائک سے آئے ہو, مرنے والے کے لیے کیا فائدہ یا پیدل آئے ہو؟